حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے بیٹھے اور آقا کریم کی بارگاہ میں جب ایمان لے آئے تو ایمان لانے کے بعد عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا تو کیا پچھلے گناہ معاف ہو گئے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں، جب میری بارگاہ میں آ گئے ہو تو پچھلے گناہوں کی معافی مل گئی ہے، پچھلے کی معافی تے اگے سوچ سمجھ کے قدم جانا، پچھلوں کی معافی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد یہاں پہ توجہ طلب، حضور کی آمد کا مقصد تھا گناہ گاروں کو چھڑوا دینا، گناہ گاروں کو معافی لے کے دینا۔ مقام یہیں پہ نظر آ رہا ہے کہ جس مصطفیٰ کی خاطر داہیہ کلبی جیسے کو معافی مل رہی ہے، اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ عرض کرتے ہیں آقا پہلے گناہوں کی معافی ہوگی؟ فرمایا ہوگی۔ عرض کیا آقا لگتا ہے جتنے بھی مالک معاف فرما دے، مگر ایک جرم ایسا کر بیٹھا ہوں مجھے لگتا ہے شاید معاف نہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا بتا وہ تیرا کون سا گناہ ہے جس کے لیے تجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے؟ اب رحمت میرے مصطفیٰ کی دیکھیں، رب کی رحمت دیکھیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا، میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ بتا ذرا کون سا جرم کیا ہے؟ عرض کیا آقا یا رسول اللہ میں زمانہ جاہلیت میں جاہلوں کا سردار تھا، کفار کا، اپنے علاقے کا، قبیلے کا۔ آقا جب بیٹی کوئی پیدا ہوتی تو میں سب کی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک بار ایسا بھی ہوا میری بیوی حاملہ تھی، میں کام کی غرض سے دوسرے ملک جا رہا تھا تجارت کے لیے۔ آقا میں اپنی بیوی کو کہہ کے گیا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو رکھ لینا، اگر بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کر دینا، دفن کروا دینا۔ اور ایک اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ داہیہ کلبی خوبصورت بڑے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں چھپ چھپ کے دیکھا کرتی تھی۔ اور اگلی کمال کی بات یہ ہے کہ جب یہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، حضور کے امتی بن گئے، تو جبریل جب بھی آتے تھے تو داہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، داہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے، اتنے حسین تھے۔ اب حسین اتنے تھے تو بیٹی اللہ رب العزت نے آقا عطا فرمائی۔ میں باہر تھا، جب میں واپس آیا تو میں نے آ کے دستک دی تو چھوٹی سی ننھی منی بچی ہے، اس نے آ کے دروازہ کھولا۔ جب بیٹی نے دروازہ کھولا تو میں اس کی شکل سے پہچان گیا، کیونکہ اس کی شکل میرے ساتھ ملتی تھی، بڑی خوبصورت بیٹی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں دلوں کو تھام کے سنیے گا، حضرت داہیہ کلبی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو وہ بیٹی پوچھنے لگی تجھے خبر نہیں ہے میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ تو داہیہ کلبی کی زبان سے نکلا اگر اس کی بیٹی ہے تو پھر گھر کا مالک تو میں ہوں۔ اس وقت بیٹی دوڑی میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گئی، بابا میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت داہیہ کلبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو پیچھے ہٹا دیا، گھر گیا، بیوی کو ڈانٹا، میں نے جو کہا تھا دفن کروا دینا، انہوں نے کہا دفن کروانے کے لیے چاہت تو کی تھی مگر سامنے تیری صورت تھی، خوبصورت اتنی تھی تو اس سے اس کی صورت ملتی تھی۔ بالآخر داہیہ کلبی فرماتے ہیں آقا عرض کرتے ہیں آقا میں نے اس بیٹی کو ساتھ لیا، گڑھا کھودا، بات لمبی ہے مگر شارٹ کر رہا ہوں، میں نے گڑھا کھودا۔ جب میں گڑھا کھودنے لگا تو جب مجھے پسینہ آتا تو بیٹی اپنے کپڑے کے ساتھ، اپنے پلو کے ساتھ میرا پسینہ صاف کرتی تھی، پسینہ صاف کر رہی تھی۔ آقا پھر بھی میرے دل میں رحم نہ آیا، میں کچھ دیر کے لیے گڑھا کھودتے کھودتے تھک کے بیٹھ گیا۔ بیٹی نے ہاتھ پکڑا، بابا آج گھر چلتے ہیں، باقی کا کام کل کر لیں گے۔ آقا پھر بھی رحم نہ آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں میں آنسو، پھر کیا کیا؟ حضور گڑھا کھودا، گڑھا کھود کر بیٹی کو پھینکا، بیٹی کو پھینکنے کے بعد میں نے اس کے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ جب مٹی ڈالنے لگا تو بیٹی نے آہ بول کر آواز دے کر چیخ مار کر کہنے لگی بابا مجھے میرا جرم تو بتا دے، مجھے جو مار رہا
کی آقا اس نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی مالک سنا ہے کوئی آئے گا جو بیٹیوں کے سر پہ دست شفقت رکھے گا، مالک کوئی آئے گا جو بیٹیوں کو بچائے گا، آقا وہ مولا وہ کب آئے گا جو بیٹیوں کی عزت رکھنے والا ہوگا؟ آقا پھر بھی مجھے رحم آیا، میں نے اس کو دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد گھر لوٹا، اس دن سے آج تک مجھے اس بیٹی کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ آقا آج بھی میں اس بیٹی کی چیخوں کی آواز سنتا ہوں، آقا میں رات کو سوتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی، بیٹی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ آقا لگتا ہے اللہ رب العزت سارے گناہ معاف کر دے گا مگر لگتا ہے یہ گناہ معاف مالک نہیں کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا